قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کی حوالے سے کچھ آیات کا خلاصہ اور کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے حوالے سے صحیح بات زبان پر جاری فرمائے، اور اللہ کریم ہر بھول سے ہر خطا سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ آج شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ 11ویں پارے کے مضامین جو ہیں، اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر پر مطلع فرمایا ہے کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے۔ کہا محبوب آپ جائیں گے نا تو جو منافق ہے نا وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے، جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کی بات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، محبوب آپ زیادہ توجہ ہی نہ دیں ان پر، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ توجہ ہی نہ کریں، رہنے دیں۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقات کا بیان ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے، تو یہ تو ٹیکس ہے، اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور حضور کی دعا ہمیں نصیب ہوگی۔ تو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ انصار اور مہاجرین جو پہلے ایمان لائے اور پھر جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی ہے، اور فرمایا ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا رسول مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لے لیجئے اور اس کے ذریعے انہیں پاک کر دیجئے، ان سے زکوٰۃ لے لیں اور زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک کر دیں۔ اور اگلے لفظ بڑے شاندار ہیں، ہر لفظ ہی شاندار ہے لیکن ترتیب دیکھیے، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، زکوٰۃ لے لیں، انہیں پاک کر دیں اور ان کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب ان کے لیے اِنَّا صَلَاتَكَ، بے شک جو آپ کی دعا ہے ان کے لیے، فرمایا سَكَنٌ لَهُمْ، یہ آپ کی دعا ان کے دل کے سکون کا باعث بنے گی، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ منافقین نے نا مسجد قباء کے پاس ایک نئی مسجد بنا لی تھی، مسجد درار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ تو یہ جو لفظ میں اور آپ بول دیتے ہیں مسجد ہی ہے نا جی، مسجد ہی ہے نا، مولانا آپ مسجد سے روک رہے ہیں، مسجد ہی تو ہے۔ منافقین نے مسجد بنائی قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی آیت نمبر 107 میں۔ اصل میں ابو عامر ایک راہب تھا، وہ مدینہ منورہ کا منافق تھا، یہاں سے بھاگ کے مکے گیا، پھر اس نے جا کے ایک اور بادشاہ کے پاس پناہ لے لی، تو وہاں سے اس نے باقاعدہ خط لکھا مکے کے منافقین کو کہ اگر تم مسلمانوں کا کافر بن کے مقابلہ کرو گے تو تم نہیں کر سکتے، تم منافق بن کے مقابلہ کرو، اور اگر تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کرو گے تو کامیابی نہیں ہوگی، تم ایک مسجد ہی بنا لو تاکہ لوگ سمجھے کہ ہے تو مسجد ہی ہے، تو مسجد ہی۔ انہوں نے مسجد بنائی، اور نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو آ کے عرض کرنے لگے حضور ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیں، تو حضور نے فرمایا میں واپس آؤں گا تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ حضور واپس آئے تو پھر حاضر ہوئے، حضور افتتاح کر دیں، تو حضور نے فرمایا کرتے ہیں تمہاری مسجد کا افتتاح۔
حضور نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کہا ذرا مسجد کا افتتاح تو کرو، گویا افتتاح تو کرو۔ وہ افتتاح کرنے گئے تو پہلے مسجد کو گرایا، پھر اس کی بنیادوں کو اکھیڑا، اور پھر اس کی بنیادوں کے اندر آگ جلائی، آگ جلائی۔ فرمایا یہ مسجد نہیں، یہ مسجد درار ہے، تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی۔ قرآن مجید نے کہا، مسجد درار کا ذکر ہے، منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش یہ مسجد بنائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مقصد کے مقاصد یہ ہیں۔ اللہ کریم نے 4 مقصد قرآن مجید میں اس مسجد کے بنانے کے بیان فرمائے۔ فرمایا 4 وجہ سے بنائی گئی۔ پہلا مقصد یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی، اور دوسرا مقصد یہ کفر کرنے کے لیے بنائی گئی، اور تیسرا مقصد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، فرقہ واریت کے لیے، اور چوتھا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنایا گیا۔ کچھ مسلمان بڑے پریشان ہیں آج کل بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ اذان ہے، ہر جگہ قرآن ہے، ہر جگہ نماز ہے، ہم کدھر جائیں، کس طرف جا کے توجہ کریں، کس طرف جا کے ہم سارا خیال کریں۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لیں، نہ کسی منافق کو مسجد سے اختلاف تھا، نہ قرآن پاک سے اختلاف تھا، نہ کسی منافق کو نماز سے اختلاف تھا، نہ بیت اللہ سے اختلاف تھا۔ منافق کو اگر تکلیف تھی تو نبی پاک کی عظمت اور شان کی تکلیف تھی۔ قرآن مجید کے اندر تو آپ کو منافقین کا ذکر جو ہے وہ انفرادی طور پہ ملے گا، تو 28ویں پارے میں تو پوری سورت ہے سورہ منافقون۔ تو سورہ منافقون کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو کھلی واضح آیات ملیں گی کہ جب منافقوں سے کہا جاتا تھا نا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آؤ، وہ سارے ہلا کے کہتے تھے سارے کام کرنے ہیں پر حضور کے پاس نہیں جانا۔ بلکہ عبداللہ بن ابی سلول سے جب کسی نے کہا کہ تو حضور کی تعظیم کیوں نہیں کرتا، تو یہ لفظ ہیں امام رازی نے لکھے، کہنے لگا تم نے کہا کہ ان کا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھ لیا، تم نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو تو ہم نے پڑھ لی، تو اب تم کہتے ہو ہم معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کی عبادت ہی شروع کر دیں۔ یعنی وہ تعظیم کو عبادت کا نام دیتے تھے۔ منافقین کا طریقہ ہے کہ حضور کی تعظیم کو عبادت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں، وہ تعظیم ہے۔ تعظیم اور ہوتی ہے اور عبادت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی اس مسجد کے برابر وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو گیا ہے۔ سودا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں، یعنی وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مال بھی دیں گے، جانیں بھی دیں گے۔ تو اللہ کیا دے گا؟ جان تو بڑی دور کی بات ہے، مال کوئی نہیں دیتے لوگ، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جنت تو چاہیے نا جی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنت کی خواہش کرتے تھے، جنت کی دعا کرتے تھے۔ یہ سودا ہو گیا، اور سودا کرایا کس نے؟ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ سودا کرایا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اہل ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ وہ ہمارا ایک مزاج ہے نا، مومنوں والا کام کوئی بھی نہ کرے، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ ہمیں معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی غیر مسلم کہہ دے، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں تو جو صفات اہل ایمان کی قرآن بیان کرتا ہے بغیر کسی تشریح اور تفسیر کے، وہ صفات تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ہوتے کون ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر 112 کے اندر۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر
والحافظون لحدود اللہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب ان صفات والے مومنوں کو میری رحمت اور جنت کی خوشخبری عطا فرما دے۔ حکمران بھی فٹافٹ بول کے کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ مومن ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے، پہرے داری کریں گے دین کی سرحدوں کی۔ تو اگر یہ صفات کسی میں بھی پائی جائیں گے تو پکا مومن ہے، لیکن صفت کوئی بھی نہ پائی جائے۔ حضرت مولا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درخت خالی اگے تو نہیں پتہ چلتا کہ درخت ہے، لیکن اگر اس پہ کنوں لگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مالٹے کا درخت ہے۔ فرماتے ویسے نہیں پتہ چلتا کہ بیل کس چیز کی ہے، بیل کس چیز کی ہے ویسے پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی پھل لگ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہے۔ فرماتے بندہ دیکھ کے کیسے پتہ چلے گا کس مذہب کا ہے؟ اذان ہو جائے، مسجد میں جا کے جماعت سے شامل ہو جائے تو پتہ چلے گا محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ پتہ تو کاموں سے چلے گا نا، کہ خالی لیبل لگانے سے پتہ چلے گا۔ اللہ اہل ایمان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 پیچھے رہ گئے۔ ان کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانے بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ انہیں ایک ابتلا کے دور سے گزرنا تو پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے نبی پاک علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ان کا بہت بڑا اعزاز اللہ نے بیان فرمایا۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے، انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ منافقین نے بھی تبوک سے واپسی پر حضور سے جھوٹ بولے تو وہ بچ گئے۔ پہلے میرے دل میں بھی یہ وسوسہ آیا کہ میں بھی کہہ دوں، کوئی بہانہ کر دوں، پھر سوچا کس کے سامنے کروں؟ جسے اللہ تعالیٰ نے سینوں کا نور اور علم عطا فرمایا ہے، ہر چیز حضور جانتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا نہیں سچ بولنا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں گئے تھے؟ تو میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا۔ فرماتے ہیں حضور ناراض ہو گئے، 50 دن حضور ناراض رہے، میری بیوی کو میکے بھیج دیا گیا۔ فرماتے ہیں کوئی شخص میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ میرا یہ حال تھا کہ میں مسجد شریف میں نماز کے لیے جاتا، جب میں حضور کو دیکھتا تو نبی پاک رخ پھیر لیتے، اور جب میں توجہ کرتا تو مجھے سمجھ آتی کہ اس وقت میرے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے صوفیہ ترجمہ کرتے ہیں نا قرآن کا اور عشق کی ان داستانوں کا، میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، چے بے نام ویکھاں تے ہو ویکھے تے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ ابوے یار دے مریے، پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے یہ وسوسہ دیتے تھے کہ دیکھا نا تو نے سچ بول کے تو پھر کیا ملا؟ تو فرماتے ہیں پھر اللہ نے فضل کیا اور 50 دنوں کے بعد رب کریم نے میری توبہ کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ فرمایا سچ بولا، وقتی طور پر آزمائش ہوئی، پر قیامت تک کے لیے میری توبہ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 122 میں بیان کیا گیا ہے کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وقف نہیں کر سکتے سارا کچھ چھوڑ کے، پس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکلیں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی پورے معاشرے پر یہ کام فرض کفایہ ہے، یہ تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ بھی نکل آئیں گے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے فرض ادا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ ہمیں، ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ جناح کا پاکستان چاہیے کہ عالم کا پاکستان چاہیے؟
نہ جنا کا پاکستان، نہ کسی مولوی کا پاکستان. یہ پاکستان محمد عربی کا پاکستان ہے. ہاں، یہ رسول اللہ کے نام کی جاگیر ہے. تو کسی آدمی کو بھی کسی قسم کا بھی کوئی تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر سیکولر پاکستان ہی چاہیے تھا، وہ جنا کے پاکستان سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سیکولر پاکستان جس کی بنیاد مذہب نہ ہو، تو پھر آپ کو علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو بہت بڑی سیکولر جمہوریت ہے ہندوستان کی، پھر آپ الگ کیوں ہوئے؟ کیا